کے بعد ان کا بیٹا سلطان مراد جو ایشیائے کوچک میں سلطان محمد اول کا قائم مقام تھا 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد اول نے اپنے مختصر سے دور حکومت میں تیموری حملوں کے تمام اثرات مٹا دیے تھے اور سلطنت عثمانیہ کو گویا از سر نو تعمیر کر کے مستقل و مستحکم بنا دیا تھا۔ لیکن سلطان مراد کی نو عمری سے ان فرما رواؤں کی ہمتیں بڑھ گئیں جن کو سلطان محمد اول نے اپنی قوت اور حکمت عملی سے سلطنت عثمانیہ کا حلیف و مطیع بنا لیا تھا۔ سب سے پہلے شہنشاہ قسطنطنیہ نے ان تمام احسانات کو فراموش کر کے جو سلطان محمد اول نے اس پر کیے تھے، آل عثمان کے ساتھ اپنی قدیم بغض و عناد کی بنا پر سلطان مراد کی کم سنی سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ اس نے سلطان محمد اول کے بھائی یعنی سلطان مراد کے چچا مصطفیٰ کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ اس نے سلطان مراد کے مقابلے میں شہزادے مصطفیٰ کی ہر قسم کی مدد کی اور اس کے ساتھ یہ معاہدہ بھی کیا کہ اگر وہ فتح یاب ہو جائے تو گیلی پولی اور بحرہ اسود کے تمام بازنطینی شہر جو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے گئے تھے شہنشاہ قسطنطنیہ کو واپس کر دے گا۔ سلطان مراد اس وقت ایشیائے کوچک میں تھے۔ انہوں نے شہزادے مصطفیٰ کے مقابلے کے لیے ایک فوج بایزید پاشا کی سرکردگی میں بھیجی، لیکن یورپ میں ترکی افواج کا بیشتر حصہ شہزادے مصطفیٰ کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بایزید پاشا کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں ہی مارے گئے۔ اس کے بعد شہزادہ مصطفیٰ شہنشاہ قسطنطنیہ کے فراہم کیے ہوئے جہازوں میں درہ دانیال کو عبور کر کے ایشیائے کوچک میں پہنچا، لیکن وہاں پر سلطان مراد نے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو شکست دے دی۔ سلطان مراد سے شکست کھانے کے بعد شہزادہ مصطفیٰ بھاگ کر گیلی پولی میں محصور ہو گیا، لیکن سلطان مراد نے گیلی پولی کو فتح کر کے اسے گرفتار کیا اور اس کو سولی پر لٹکا دیا۔ شہزادے مصطفیٰ کے فتنے کو دبانے کے بعد سلطان مراد نے شہنشاہ قسطنطنیہ کی اس غداری کے جواب میں قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اور 1422 عیسوی میں انہوں نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ قریب تھا کہ سلطان مراد قسطنطنیہ کو فتح کر لیتے، لیکن شہنشاہ قسطنطنیہ نے ایسی تدبیر اختیار کی جس سے سلطان مراد کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھانا پڑا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے امیر کرمیان اور امیر کرمانیہ کی مدد سے سلطان مراد کے چھوٹے بھائی شہزادے مصطفیٰ کو ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ شہزادے مصطفیٰ نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کر کے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یہ خبر سن کر سلطان مراد قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر فوراً ہی ایشیائے کوچک میں پہنچے اور شہزادے مصطفیٰ کو شکست دے کر اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے گرفتار کرنے والوں نے سلطان مراد کی اجازت کے بغیر ہی اسے قتل کر دیا۔ اس فتنے کو دبانے کے بعد سلطان مراد ایشیائے کوچک کی ان ترکی ریاستوں کی طرف متوجہ ہوئے جو امیر تیمور کے حملے کے بعد سلطنت عثمانیہ سے بالکل آزاد ہو گئی تھیں۔ سلطان مراد نے ان ترکی ریاستوں پر حملے کر کے بعض کو تو سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا اور بعض کو صرف باج گزار بنانے پر ہی اتفاق کیا۔ ایشیائے کوچک میں امن و امان قائم کرنے کے بعد سلطان مراد 1424 عیسوی میں یورپ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی درمیان شہنشاہ قسطنطنیہ مینویل کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جون ہشتم قسطنطنیہ کا نیا فرما روا بنا۔ سلطان مراد نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کرنے کے بجائے شہنشاہ قسطنطنیہ کے بیٹے یعنی نئے شہنشاہ قسطنطنیہ جون ہشتم کے ساتھ صلح کر لی۔ لہذا نئے شہنشاہ قسطنطنیہ نے 30,000 دکات سالانہ خراج دینے کا معاہدہ کیا اور اس کے علاوہ یونان کے کئی شہر سلطان مراد کے حوالے کر دیے۔ یوں بازنطینی سلطنت کا خاتمہ چند دنوں کے لیے ملتوی ہو گیا۔ سالونیکا بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور اور نہایت ہی اہم شہر تھا۔ گزشتہ 100 سالوں کے اندر یہ 3 بار عثمانی ترکوں کے قبضے میں آیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ہر مرتبہ یونانی اسے واپس لے لیتے۔ شہنشاہ قسطنطنیہ جون ہشتم کے دور حکومت میں اس شہر کا حاکم شہنشاہ کا بھائی اینڈرونوکس تھا۔ اینڈرونوکس نے غداری کر کے اس شہر کو وینس کے ہاتھوں فروخت کر دیا، چونکہ یہ مقدونیہ کا ایک اہم شہر تھا اور اس سے پہلے بھی 3 مرتبہ یہ عثمانی ترکوں کے قبضے میں رہ چکا تھا۔ اس لیے سلطان مراد نے اس معاملے میں شہنشاہ قسطنطنیہ کی مخالفت کی اور اس شہر کو بزور شمشیر فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔
سلونیکا کی فتح کے بعد سلطان مراد اپنی سلطنت کی شمال مغربی سرحد کی جانب متوجہ ہوئے۔ 1420 عیسوی میں شاہ سربیا اسٹیفن انتقال کر چکا تھا اور اس کی جگہ دراد برینکوچ تخت نشین ہوا۔ شاہ سربیا اسٹیفن اس معاہدے کے مطابق جو اس نے کسووو کی پہلی جنگ کے بعد سلطان بایزید یلدرم کے ساتھ کیا تھا، ہمیشہ ہی سلطنت عثمانیہ کا ایک وفادار حلیف رہا۔ اس نے اپنی بہن کی شادی عثمانی سلطان بایزید یلدرم سے کر کے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اس تعلق کو اور بھی زیادہ مضبوط کر لیا تھا، لیکن دراد برینکوچ کو سلطان مراد کے ساتھ کوئی بھی ذاتی تعلق نہیں تھا۔ لہذا دراد برینکوچ نے تخت نشین ہونے کے بعد سربیا میں عثمانی ترکوں کے اقتدار کی مخالفت شروع کر دی۔ اس نے ترکوں کے خلاف ہنگری سے بھی باہمی امداد کا معاہدہ کیا اور دریائے ڈینیوب کے ساحل پر سمندریہ میں ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا۔ جب سلطان مراد کو شاہ سربیا دراد کی ان حرکات کے بارے میں علم ہوا تو انہوں نے سربیا پر حملہ کر کے شاہ سربیا کو شکست دی اور سربیا جو پہلے عثمانیوں کا باج گزار تھا اسے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ دوسری طرف ہنگری جو نکاپلس کی جنگ کے بعد کمزور ہو چکا تھا، سلطان مراد کے ابتدائی دور حکومت تک وہ اتنی طاقت حاصل کر چکا تھا کہ وہ عثمانی ترکوں کے حملوں کی مدافعت کر سکے۔ سربیا پر عثمانی ترکوں کا قبضہ ہو جانے کے بعد ہنگری کے سرحدی علاقوں میں عثمانی ترکوں اور ہنگری کے درمیان چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ اہل بوسنیا بھی ترکوں کی قربت سے خائف تھے۔ البانیہ کو اپنی آزادی کی طرف سے خطرہ تھا اور ولاچیا جو سلطنت عثمانیہ کا باج گزار تھا وہ بھی اپنی خود مختاری کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ مگر سلطان مراد کی تخت نشینی سے تقریباً 20 سال بعد تک ان مختلف عیسائی حکومتوں کے درمیان کوئی بھی اتحاد قائم نہ ہو سکا اور ان میں سے ہر ایک حکومت علیحدہ علیحدہ سلطان مراد سے جنگ اور صلح کرتی رہی۔ لیکن جب 1440 عیسوی میں لادیسلاو شاہ پولینڈ ہنگری کے تخت پر بیٹھا تو سلطنت عثمانیہ کے دشمنوں کی طاقت ایک دم سے بڑھ گئی اور ایک متحدہ مقابلے کا حوصلہ ان عیسائی حکومتوں میں پیدا ہونے لگا۔ اس حوصلے کو پیدا کرنے والا ایک فوجی سردار ہنیاڈے تھا جو حال ہی میں مغربی یورپ سے واپس آیا تھا اور جس کی غیر معمولی شجاعت کا چرچا پورے یورپ میں پھیلا ہوا تھا۔ ہنیاڈے نے ہنگری پہنچ کر ترکوں کے مقابلے کا بیڑا اٹھایا اور 20 سال تک برابر سلطنت عثمانیہ سے جنگ کرتا رہا۔ سربیا کو فتح کر لینے کے بعد سلطان مراد نے آگے بڑھ کر بلگراد کا محاصرہ کر لیا۔ بلگراد دریائے ڈینیوب کے کنارے ایک بہت ہی اہم شہر تھا جس پر ہنگری کا قبضہ تھا۔ ہنگری میں داخل ہونے کے لیے اس شہر کو فتح کرنا لازم تھا۔ سلطان مراد نے بھی اسی خیال سے اس شہر کا محاصرہ کیا تھا، لیکن ہنگری کی فوجوں کے عزم و استقلال کے مقابلے میں آخرکار ان کو پسپا ہونا پڑا۔ اسی زمانے میں ٹرانسلوینیا میں عثمانی ترکوں کے ایک بہت بڑے لشکر کو ہنیاڈے نے عبرت ناک شکست دی اور 20,000 ترکوں کو قتل کر دیا۔ یہ ہنیاڈے اور عثمانی ترکوں کا پہلا مقابلہ تھا۔ جب سلطان مراد کو اس شکست کی خبر ملی تو انہوں نے 80,000 کی ایک دوسری فوج شہاب الدین پاشا کی قیادت میں روانہ کی، لیکن اس فوج کو بھی ہنیاڈے نے عبرت ناک شکست دی۔ ہنیاڈے کی شاندار کامیابی اور ترکوں کی پے در پے شکستوں سے یورپ کی تمام حکومتوں میں امید کی لہر دوڑ گئی اور یورپ سے ترکوں کو نکال دینے کے لیے ایک زبردست عیسائی اتحاد قائم کر لیا گیا۔ شاہ ہنگری لادیسلاو جو اس وقت ہنگری اور پولینڈ دونوں ملکوں کا فرمانروا تھا، وہ اس تحریک کا روح رواں تھا۔ اس اتحاد میں ہنگری، پولینڈ، ولاچیا، بوسنیا کی حکومتیں اپنی پوری قوت کے ساتھ شریک ہوئیں۔ سربیا بھی دراد برانکوچ کی سرکردگی میں اس صلیبی اتحاد میں شامل ہو گیا۔ فرانس اور جرمنی نے بھی اپنی فوجوں کی ایک کثیر تعداد اس اتحاد کے لیے روانہ کی۔ اس کے علاوہ یورپ کے تقریباً تمام ملکوں سے سپاہیوں کی ایک بڑی فوج نے خود آ کر اس اتحاد میں شرکت کی۔ حقیقتاً یہ ایک صلیبی جنگ تھی جو عیسائیت کے مذہبی جوش نے اسلام کے خلاف چھیڑ دی تھی۔ جمہوریہ وینس اور جمہوریہ جنووا نے بھی اپنے بحری بیڑوں کے ساتھ ان صلیبیوں کی مدد کی۔ چونکہ عثمانیوں کے پاس اس وقت تک کوئی بحری فوج نہیں تھی، اس لیے ان کا خیال یہ تھا کہ مراد کی خاص فوجیں ایشیائے کوچک میں جہاں وہ امیر کرمانیہ سے جنگ میں مصروف تھیں یورپ میں منتقل نہیں ہو سکیں گی۔ عیسائیوں کی یہ متحدہ فوجیں
بظاہر تو شاہ ہنگری لادیسلاو کی زیر کمان تھیں، لیکن اصل میں ان کا سردار ہونیاڈے ہی تھا، جو اس وقت عیسائی دنیا کا سب سے بڑا جرنیل خیال کیا جاتا تھا۔ سلطان مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں ایشیائے کوچک میں تھے۔ ان کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر نے 1443 عیسوی میں دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور نس کے مقام پر عثمانی فوجوں کو شکست دے دی۔ اس کے بعد ہونیاڈے اور ولادیسلاو کی فوجوں نے صوفیہ پر قبضہ کیا اور پھر کوہ بلقان کو عبور کر کے ادرنا کی جانب آگے بڑھنے لگے۔ کوہ بلقان کے دامن میں ترکوں نے ایک مرتبہ پھر عیسائیوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر اس مرتبہ بھی عثمانی ترکوں کو شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے اب میدان خالی تھا۔ ان کی مسلسل فتوحات نے ان کی ہمتیں بھی بڑھا دی تھیں۔ سلطان مراد اس وقت تک ایشیائے کوچک میں ہی تھے۔ عثمانی ترکوں کی بلقان میں پے در پے شکستوں نے عثمانی فوج کو رومیلی میں نہایت ہی کمزور کر دیا تھا، لیکن ہونیاڈے نے اس مقصد کے خلاف کہ جسے پیش نظر رکھ کر عیسائی حکومتوں کا یہ اتحاد قائم کیا گیا تھا، واپسی کا عزم کیا اور اپنی کامیابیوں کی داد لینے کے لیے پوری فوج کے ساتھ بودا واپس لوٹ گیا۔ سلطان مراد نے بھی ہونیاڈے اور ولادیسلاو کا تعاقب کرنے کے بجائے اتحادیوں سے صلح کر لینا زیادہ مناسب خیال کیا، لیکن ان اتحادیوں میں یورپ کا ایک نمائندہ کارڈینل جولین سیزرینی اس صلح کا مخالف تھا، لیکن طویل گفت و شنید کے بعد بلا آخر 12 جولائی 1444 عیسوی کو سجڈ کے مقام پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا۔ اس صلح نامے کی روح سے سربیا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا اور ولاشیا بھی ہنگری کو دے دیا گیا۔ یہ صلح نامہ 10 سال کے لیے کیا گیا۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لادیسلاو نے انجیل اور سلطان مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی۔ سلطان مراد ایشیائے کوچک میں پہلے ہی امن قائم کر چکے تھے۔ اب اس صلح نامے کی وجہ سے یورپ میں بھی ظاہری طور پر جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ سجڈ کے معاہدے کے بعد سلطان مراد کو اب یورپ کی طرف سے بھی اطمینان حاصل ہو گیا تھا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے ان کو اب امور سلطنت کی طرف سے دل برداشتہ کر دیا تھا۔ اب وہ چاہتے تھے کہ باقی زندگی سکون کے ساتھ گزار دیں۔ سجڈ کے معاہدے کی تکمیل کے بعد جب وہ ایشیائے کوچک میں واپس لوٹے تو ان کو اپنے بڑے بیٹے شہزادے علاؤالدین کی وفات کی خبر ملی۔ سلطان مراد کو ان کے بیٹے کی وفات کا بے حد رنج ہوا اور انہوں نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ سلطان مراد نے اپنے چھوٹے بیٹے محمد، جو بعد میں سلطان محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوئے، جن کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی، تخت پر بٹھا کر ہمیشہ کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ لیکن جس سکون والی زندگی کی تلاش میں سلطان مراد نے تخت کو چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کی تھی، وہ ان کو حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ جیسے ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ سلطان مراد تخت سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ ان کا چھوٹا بیٹا محمد تخت نشین ہو گیا ہے، تو عیسائیوں کے دلوں میں ترکوں کو یورپ سے نکالنے کا حوصلہ ایک مرتبہ پھر جنم لینے لگا۔ سجڈ کے معاہدے کی تحریر کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہنگری نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ اس غداری کی اصل وجہ کارڈینل جولین سیزرینی تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ بھی اس تحریک میں پیش تھا۔ حالات تمام تر عیسائیوں کے لیے امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی زمام حکومت ایک نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ ایشیائے کوچک میں امیر کرمانیہ نے پھر سے بغاوت شروع کر دی تھی اور عثمانی فوجیں اسے دبانے میں مصروف تھیں۔ درہ دانیال پر جنوبا، وینس اور برگنڈی کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں ترکی افواج کا ایشیائے کوچک سے یورپ میں آنا محال تھا۔ پھر بھی شاہ ہنگری لادیسلاو کو اس صلح نامے کی خلاف ورزی کرنے میں تامل تھا، لیکن کارڈینل جولین سیزرینی نے اپنے مذہبی اثر سے کام لے کر شاہ ہنگری کو سجڈ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے شاہ ہنگری کے ضمیر کو اس فتوے کے ساتھ مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ شروعات میں تو ہونیاڈے بھی سجڈ کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے میں اختلاف کر رہا تھا، لیکن جب اس کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ سے ترکوں کو نکالنے کے بعد اس کو وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، تو وہ بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر راضی ہو گیا۔ مگر ہونیاڈے نے ساتھ یہ شرط بھی رکھی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر تک ملتوی کر دیا جائے۔
یہ شرط اس وجہ سے نہیں رکھی گئی تھی کہ ہنیاڈے کو ابھی بھی کچھ تعامل باقی تھا، بلکہ اس خیال سے رکھی گئی تھی کہ اس وقت تک اتحادی سجڈ کے صلح نامے سے پورا فائدہ اٹھا لیں اور ان تمام قلعوں اور علاقوں پر قابض ہو جائیں جنہیں سجڈ کے معاہدے کے مطابق دیانتداری کے ساتھ عثمانی ترک خالی کر رہے تھے۔ دوسری طرف سربیا کے بادشاہ کو بھی اس کی سلطنت میں اضافے کا لالچ تھا، وہ بھی اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ان اتحادیوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ مورخ لین پون لکھتا ہے کہ جس طریقے کے ساتھ یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سورماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور بھی نہیں کی جا سکتی۔ جس وقت سجڈ کے معاہدے کے مطابق عثمانی فوجیں قلعوں اور علاقوں سے نکل گئیں اور اتحادیوں نے صلح نامے سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، تو شاہ ہنگری لاڈیسلاو، جولین سیزرینی اور ہنیاڈے نے 1 ستمبر کو 20,000 فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد قلعے ترکوں کے ہاتھوں سے نکل گئے۔ قلعوں کے ترکی دستوں کو یا تو قتل کر دیا گیا یا چٹانوں سے گرا کر ہلاک کر دیا گیا۔ عیسائیوں کی یہ متحدہ فوجیں فتوحات حاصل کرتے ہوئے وارنا تک جا پہنچیں۔ سلطان محمد فاتح اس وقت بہت ہی کم عمر تھے اور وہ جانتے تھے کہ وہ ان عیسائی اتحادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلطنت عثمانیہ کے بعض امراء نے بھی سلطان مراد سے گزارش کی کہ شہزادہ محمد ان عیسائی اتحادیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ خود اپنی فوج کی کمان کریں، لیکن سلطان مراد نے اس سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد شہزادے محمد نے خود اپنے والد کو لکھا کہ اگر آپ سلطان ہیں تو آپ آ کر اپنی فوج کی کمان سنبھالیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سلطان ہوں تو میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ آ کر میری فوج کی کمان سنبھالیں۔ چنانچہ سلطان مراد اپنی فوج کو لے کر اتحادیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ درہ دانیال پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن سلطان مراد نے جنوبا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 وقات کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر لیا۔ اتحادیوں کو سلطان مراد کی آمد کا گمان بھی نہیں تھا کہ اچانک ان کو یہ اطلاع ملی کہ سلطان مراد اپنی فوجوں کے ساتھ وارنا کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سلطان مراد نے وارنا سے 4 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کر دیے اور جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ ہنیاڈے کو سابقہ کامیابیوں کی بنا پر اپنی فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس حربی کے بعض اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکرگاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے سلطان مراد کے حملے کا انتظار کیا جائے، بلکہ ہنیاڈے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود آگے بڑھ کر سلطان مراد کی فوج پر حملہ کرے گا۔ آخر کار 10 نومبر 1444 عیسوی کو دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ اتحادیوں کی اس فوج میں پولینڈ، ہنگری، کروشیا، لتھونیا، بوہیمیا، ولاشیا، سربیا، بلغاریہ، بوسنیا اور یورپ کے نائٹوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، جن کی قیادت شاہ ہنگری ولادیسلاو، جون ہنیاڈے اور جولین سیزرینی کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف عثمانی فوج کی قیادت سلطان مراد، داؤد پاشا اور کراجہ بے کر رہے تھے۔ جنگ کی شروعات عثمانیوں کی طرف سے ہوئی اور عثمانی فوج کے بائیں بازو نے کراجہ بے کی قیادت میں صلیبیوں کے دائیں بازو پر حملہ کر دیا، مگر اس حملے میں عثمانی فوج کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ عیسائیوں نے اپنے عقب میں رکھی ہوئی توپوں سے عثمانی فوج پر گولہ باری شروع کر دی، جس کی وجہ سے عثمانی فوج کو شدید نقصان اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ عیسائیوں نے اس پیچھے ہٹتی ہوئی فوج کا تعاقب شروع کر دیا اور اس عثمانی فوج کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے لشکر سے بہت دور نکل آئے۔ عثمانی فوج نے گھات لگا کر اس دستے پر حملہ کیا اور تقریباً عیسائیوں کے دائیں بازو کو ختم کر دیا۔ اس دستے کے بہت ہی تھوڑے سپاہی اپنی جان بچا کر عثمانیوں کے گھیرے سے نکل سکے۔ اس دستے کا کمانڈر جولین سیزرینی میدان جنگ سے بھاگا، مگر دریا کو عبور کرتے ہوئے دلدل میں پھنس کر مارا گیا۔ اس کے ساتھ بھاگنے والے سپاہی بھی اس کے ساتھ ہی اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ اس کے بعد عثمانی فوج کے دائیں بازو نے داؤد پاشا کی قیادت میں عیسائی فوج پر حملہ کیا، مگر اس حملے کو جون ہونیاڈی کے سالے مائیکل نے نہ صرف روکا بلکہ عثمانی فوج کو پسپا کرتا ہوا عثمانی لشکر کے قریب پہنچ گیا۔ جون ہونیاڈے مائیکل کے ساتھ مل کر عثمانی فوج کے دائیں بازو کو بالکل ختم کر دینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے حملہ کرنے سے پہلے شاہ ہنگری ولادیسلاو کو یہ مشورہ دیا کہ
کہ میری واپسی تک کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھانا جس کے نتائج ہمارے حق میں بہتر نہ ہوں۔ اس کے بعد جان ہونیاڈے اپنے دستوں کے ساتھ مائیکل کی مدد کے لیے آگے بڑھا، مگر اسی دوران نوجوان بادشاہ ولادیسلاو نے جان ہونیاڈے کے مشورے کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے پولش نائٹوں کے ساتھ عثمانی کلب پر حملہ کر دیا۔ وہ سلطان مراد کو زندہ گرفتار کر کے یورپ میں اپنی شان و شوکت اور روب و دبدبے کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس کا یہ خواب تو پورا نہ ہو سکا، مگر وہ عثمانی فوج کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور عثمانی فوج نے اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا دیا۔ یہ دیکھ کر عیسائی فوج کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑنے لگے، مگر عثمانی فوج نے انہیں گھیر کر قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب جان ہونیاڈے کو شاہ ہنگری ولادیسلاو کے قتل کی خبر ملی تو اس نے بجائے بھاگنے کے عثمانی فوج کے کلب پر حملہ کر دیا۔ جان ہونیاڈے نے تھوڑی دیر تک عثمانی فوج کا جم کر مقابلہ کیا۔ وہ اس بات کی بھی کوشش کرتا رہا کہ کم سے کم شاہ ہنگری ولادیسلاو کا سر عثمانی ترکوں سے چھین کر اپنے ساتھ لے جا سکے، مگر وہ اس میں ناکام ہوا اور آخر کار وہ اپنی بچی ہوئی عیسائی فوج کے ساتھ بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگ سکا۔ وارنا کی جنگ میں عیسائیوں کی متحدہ فوجوں کو عثمانی ترکوں کے ہاتھوں عبرت ناک شکست ہوئی، جس کے نتیجے میں ہنگری پر تو فوراً عثمانیوں کا قبضہ نہ ہو سکا، لیکن سربیا اور بوسنیا دونوں ہی سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو گئے۔